توڑ کے باب شعور کا، قفل سکوت توڑ کے باب شعور کا، افکار کے دہن میں زبانیں سجا گیا۔ ارے پڑھ کر قرآن شام میں نیزے کی نوک پر شبیر مسجدوں میں اذانیں سجا گیا۔ عام ملک میں سن عالم بعمل افتخار ملت جعفریہ، سرمایہ ملت جعفریہ جناب حافظ سید جوید عباس نقوی صاحب آف نجف اشرف عراق ملک میں سن کہ آئیں اور فضائل و مصائب آل محمد بیان فرمائے۔ قبلہ صاحب کی آمد پہ بآواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کل ایمان علی حق، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت دشمنات لعنت، محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا برائے وارث کربلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقتم وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مل کے خاندان زہرا پہ صلوات تلاوت فرما دیجئے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ واحاط بکل شیء علما وهو فی مکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ مجیدا لم یزل محمودا لا یزال باری المسموکات داحی المدحوات جبار الارضین والسماوات سبوحا قدوس رب الملائکۃ والروح ثم الصلاة والسلام علی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتحی سیدنا وساندنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا اعنی ابا القاسم محمد ولعنت اللہ علی اعدائهم ومنکر فضائلهم ومقصر مناقبهم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام بلند تر الصلوات۔ دعا گو ہوں پروردگارم بتوسل اہل بیت آپ تمام احباب کا اس مقدس مجلس میں حاضری نبی و آل نبی قبول منظور فرمائیں۔ اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن واپس نہ جائیں۔ جتنی حاجتیں امیدیں آج سے لے کے حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقدس گھر میں آئے ہیں، مالک اللہ آپ کی تمام حاجات شریعہ کو پورا فرمائے۔ انجمن جو یہ خوبصورت اہتمام آپ کے لیے فرش ازا کی صورت میں کرتی ہے، مالک اللہ تمام کے رزق عزت مال بخت جان میں مزید اضافہ فرماؤ۔ آپ لوگ جتنی حاجتیں لے کے آئیں مالک اللہ پوری فرمائے۔ جو بیمار ہیں علیل کربلا امام حسین علیہ السلام کا واسطہ پروردگار عالم آپ کی تمام کی جو بھی بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ واجلہ نصیب فرمائے۔ جو آپ کے مرحومین دار فانی کو چھوڑ چکے ہیں مالک اللہ تمام کی مغفرت فرمائے۔ ہمیں امام زمانہ کے قدموں میں جام شہادت نصیب فرمائے۔ دنیا میں جس طرح بھی عزاداری سید و شہداء ہو رہی ہے، پورا شوق دور ہے مالک اللہ عزاداروں کی تو خود حفاظت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے خاندان زہرا پہ صلوات تلاوت فرمائے۔ اجازت ہے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس اللہ نے ہمیں
اپنی نجات کے لیے حسین جیسی کشتی عطا کی ہے. ہماری نجات کا ضامن ہے تو کل بھی حسین تھا، ہماری نجات کا ضامن ہے تو آج بھی حسین ہے. اللہ کے رسول نے زمانے بھر کو بتا دیا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت، مضطرب انسانیت، تھکی ہوئی انسانیت جس فرش پہ آ کے سکون محسوس کرے اسے مجلس حسین کہتے ہیں. تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت، لرزتی ہوئی انسانیت، کانپتی ہوئی انسانیت، مضطرب پریشان انسانیت جس مٹی پہ بیٹھ کے سکون محسوس کرے اسے حسین کا ذکر کہتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا تھا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، حسین وہ ہے. آج بھی میں سوشل میڈیا پہ، کل بھی میں نے عرض کیا تھا، ہر روز مجلس میں ایک پیغام ضروری سمجھتا ہوں جو آج بھی دے رہا ہوں. زمانے کا یزید سمجھتا ہے کہ یہ چند خودکش دھماکے کرنے سے، یہ FIR کرنے سے، یہ گولیاں چلانے سے یہ حسین کا ذکر روک لے گا. انہیں نہیں پتا کئی یزید آئے ہیں. اللہ آپ کی زندگی ہے، ہاتھ نہیں اٹھے، جداد نہیں آپ نے دی. زمانے کے سکھاتے ہیں حسین، اے مسلمانوں تمہیں جینا سکھاتے ہیں حسین. حق و باطل کا ہوا یوں کربلا میں فیصلہ، حق و باطل کا ہوا یوں کربلا میں فیصلہ. قتل ہوتا ہے یزید فتح پاتے ہیں حسین. ابھی میں گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، سوشل میڈیا آن کیا، فوراً ایک خبر آئی ہوئی تھی کہ شیخو پورہ کے مقام پہ کسی جگہ پہ فائرنگ ہوئی، وہاں پہ ایک مومن عزادار شہید ہو گیا اور کتنوں کو زخمی کر دیا. اور تو میری سوچ ہے کہ تمہارے ان کا چند خودکش دھماکوں سے حسین ختم ہو جائے گا یا حسین کی صدا ختم ہو جائے گی. میں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں، ہمیں پتہ ہے آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، جگہ جگہ پہ بڑے بڑے یزید کھل کے سامنے آ رہے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں ذرا اپنے باپ کا بن اور ہمارے سامنے آ، اپنے باپ کا بن اور ہمارے سامنے آ. ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنے باپ سے ہر سے سوال کرتے بابا ہم جو یہ نعرہ لگاتے حسینیت زندہ باد، یہ حسینی کو نظر آ جاتے یہ یزید کا ہے. اس طرح سے نہیں، لبیک یا حسین کا نعرہ ہے پورا فیصل آباد 64 چک سے آواز جانی چاہیے، کربلا تک آواز جانی چاہیے. ہے بندگی کے دیش میں سب سے بڑا حسین، کرتا رہا اس نے یہ کیا سے کیا حسین. اور لبیک کہہ کے خدا کو پکارا کرے جہاں، پروردگار کہتا ہے لبیک تم کیا سمجھتے ہو ہم ڈر جائیں گے؟ تمہاری FIR سے ہم ڈر جائیں گے؟ میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، یہ سارا پنڈال بیٹھا ہے، بندے اعتراض کرتے ہیں، سیکورٹی ساری یہاں پہ پولیس آئی ہوئی، ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ ہماری سیکورٹی کے لیے آئے، اللہ ان کی حفاظت کرے جو حسین کے عزاداروں کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں. بندے اعتراض کر رہے تھے، یزیدی اعتراض کر رہے. یہ کیا ہوتا، محرم شروع ہوتا ہے، ساری سیکورٹی ادھر لگا دی جاتی، قوم کا پیسہ لگا دیتا ہے، حکومت کا پیسہ لگا دیا جاتا ہے. میں ایک جملہ بڑا آہستہ سے ان یزیدیوں کو کہنا چاہتا ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں سیکورٹی کی ضرورت نہیں ہے، تم دہشت گردی نہ کرو، اور تم دہشت گردی نہ کرو، سیکورٹی کی تو ضرورت نہیں ہے. یہ سیکورٹی ہمارے لیے نہیں تمہارے لیے ہے.
ہم برسر منبر یہاں پہ اعلان کر رہے ہیں، ہم آئے ہیں یہاں پہ اس منبر پہ، اس چوک میں بازار میں لگا ہوا یہ حسین کا منبر، ہم زمانے بھر کو بتا رہے ہیں تمہارے خودکش دھماکے کرموں سے کبھی بھی ذکر حسین کا ختم نہیں ہوگا، نہ ختم ہوا تھا، نہ ختم ہوگا، نہ قیامت تک یہ ختم ہو سکتا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، جملہ پھر میں 64 چک کے اس مرکزی جلوس میں کہنا چاہتا ہوں، تمہاری تلواریں ٹوٹ گئی، ہمارے گردنیں ختم نہیں ہوئے، تمہارے نیزے ختم ہو گئے، علی بن ولی اللہ پڑھنے والوں کے سینے ختم نہیں ہوئے ہیں۔ ہم کل بھی یا حسین کی صدا دے رہے تھے، ہم آج بھی یا حسین کی، تم کل چاہتے تو حسین کا ذکر ختم ہو جائے، علی علی کرنا ختم ہو جائے۔ وہ شام والے نے 1070 خطیب لگوایا تھا جو جمعے کے خطبے میں میرے مولا کو دھوکا کرتا تھا، خدا کی عزت کی قسم ہے، وہ 1070 خطیب جو جمعے کے خطبے میں میرے مولا علی کو دھوکا کرتا تھا، 1000 کا 1070 خطیب اپنے قبر کے جہنم میں چلا گیا۔ علی آج بھی علی ہے، علی کل بھی علی ہوگا، علی قیامت تک، کیا کہنے آپ کے، علی قیامت تک علی رہے گا تمہارے خودکش دھماکے سے۔ علی ختم ہونے والا نہیں ہے، علی ختم ہونے والا نہیں۔ اگر تو علی کو ختم کرنے پہ تل ہی گئے تو کام میں بتا دو، تو کام کرو، مرکزی جلوس میں تمہیں مشورہ دے کے جا رہا ہوں، تو کام کرو، اگر حسین کے پاپ کا ذکر ختم کرنا ہی چاہتے ہو تو کام کرو، ذکر ابو طالب کے بیٹے علی کا خود ختم ہو جائے گا۔ تم تو ہو گئے اتنے زمانے نے کوششیں کی، آج یہ جوان آ کے کہہ رہا ہے تو کام کرو، ذکر ابو طالب کے بیٹے علی کا ختم ہو جائے گا، تو کام کون سا ہے؟ ایک کعبہ گرا دو، ایک مسجد گرا دو، کیوں؟ جب تک کعبہ رہے گا علی کی آمد یاد رہے گی، جب تک مسجد رہے گی علی کی شیعہ قوم سے پر امن قوم ہے ہی کوئی نہیں۔ ساری رات شیعہ عزادار حسین چوک میں بازار میں جاتے ہیں، دکاندار مطمئن ہو کے سویا ہوتا ہے، اسے پتہ ہے حسینی چور نہیں ہوتا ہے، حسینی چور نہیں۔ ہم تو، میں جملہ کہوں، ہماری مجلسوں کے ذکر کا مقصد ہی اصل یہ ہے کہ ہم چوروں کو بے نقاب کریں۔ ہم یہاں جو یہ ذکر کر رہے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم چوروں کو بے نقاب کریں۔ آپ نے بھی وہ ویڈیو پڑھی، یہاں پہ ہوتی چھوٹا سا جلسہ ہوتا ہے، کوئی کسی کی ریڑھی لوٹ لیتا ہے، ایسے آپ نے وہ ویڈیو دیکھی، کیلے والی ریڑھی کبھی لوٹ لی جاتی ہے، کبھی بیچارہ وہ بوتلیں لے کے آتا ہے تو بوتلیں لوٹ لی جاتی ہیں۔ خدا کی قسم ہم کبھی بھی نہیں۔ اب بھی دیکھو مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ جلسہ ایک ہوا، جملہ بڑا میں نے آہستہ سے کہنا ہے، ایک جلسہ ہوا تو اس میں پوری کیلے کی ریڑھی کو لوٹ لیا گیا، سارے بیچارے اس نے لگائے ہوئے تھے تو ادھر آئے، جتھا پورا ایک مسلمانوں گروہ کا آیا، اس نے لوٹ کے چلے گئے۔ میں کہتا ہوں کہ جو کیلے نہیں چھوڑتے وہ باغ چھوڑ دیں گے۔ اگرچہ فلک تلک بھی دے دیتی، جناب سیدہ فرش نشیں تھی اگرچہ فلک تلک بھی دے دیتی، اور مسلمانوں سوال تو کرتے زہرا تمہیں فدک بھی دے دیتی۔ اور محمد آل محمد بابا دے بلند پر صلوات۔ ادھر محرم شروع ہوتا ہے، حسین کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ادھر اعتراض شروع ہو جاتا ہے، یہ قرآن سے لکھا، یہ قرآن سے لکھا، یہ قرآن سے لکھا۔ اچھا کمال یہ ہے کہ ہم بھی ہر سوال کا جواب دیتے ہیں، ایک ایک چیز ہم نے دکھائی ہے، کیونکہ ان میں اور ہم میں ایک فرق ہے۔ ان کے تعلق اس سے ہے کہ ان کے پیر بھی ہمارے پیروں سے پوچھتے تھے، پیر بھی ہمارے پیروں سے پوچھتے تھے، یہ بھی ہم سے پوچھتے ہیں۔ ان کی عادت نہیں گئی آج تک پوچھنے والی، یہ پوچھتے ہیں یہ قرآن سے دکھاؤ، یہ قرآن سے دکھاؤ۔ ایک جملہ کہوں، ہر چیز میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اب
تم بھی ٹرینڈ بدلو. اب یہ جو سوال ہے نا، ہر وقت ڈیفینس پوزیشن پہ نہ کھڑا ہو، کبھی ان پہ بھی اٹیک پوزیشن پہ آ کے ان پہ بھی سوال کرو. ڈرو میں کہتا ہوں، ڈرو اس وقت سے کہ جب ہم نے سوال پوچھنے شروع کر دیے. ہم پہ یہ قرآن سے دکھاؤ، یہ قرآن سے دکھاؤ. کبھی ہم نے بھی تم سے پوچھا ہے وہ اذان کہاں لکھی جو صبح اور ہوتی شام کو اور ہو جاتی ہے؟ ہم نے تو کبھی نہیں پوچھا نا. ہم نے پوچھنا ہے تم سے. تمہارا اپنا عقیدہ ہے، حسین کی مجلس میں آئے ہوئے، آؤ بیٹھو، یہ پیار کا درس ہے، یہ محبت کا پیغام ہے. ہم دو جملے جس موضوع کو تسلسل کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں، یہ اس وجہ سے بیان کی جاتی خدا قسم کہ آج بھی یزیدی اپنی یزیدیت والے کارنامے انجام دے رہے ہیں. تو حسینیت کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کھل کے زندگی گزارے. نہ کل ہم کسی کے سامنے ڈرے تھے، نہ آج ڈرے، نہ قیامت تک. نہ کل جھکے تھے، نہ آج جھکیں گے، نہ قیامت تک جھکیں گے. اس وجہ سے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کی زیارت جو آج اتنی آسان ہو چکی ہے، اتنی مشکل امام حسین کی زیارت ہوا کرتی تھی عزیزان محترم، کہ جو جاتا تھا کوئی نہ کوئی اپنا اعضاء کٹوا کے اس کو جانا پڑتا تھا. بازو کٹوانے پھر جانا. دشمن حکومت چکرا گئی، پریشان ہو گئی، انہوں نے قانون تبدیل کیا. انہوں نے کہا قانون تبدیل کر کے دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا اب جو جائے گا نا قافلے پورے میں سے ایک بندہ اس قافلے میں سے مار دیا جائے گا، باقی زیارت پہ جائیں گے. کیا کہنے حسینیوں تمہارے جذبے کے. قتل ہونے والے، شہید ہونے والے زیادہ تھے، زیارت پہ جانے والے تھوڑے تھے. زیارت پہ جانے والے تھوڑے تھے. جب ان سے پوچھا گیا کہ وجہ کیا، دشمن حکومت نے پوچھا کہ آؤ بتاؤ تو صحیح کہ یہ تم بھی جاؤ ایک بندے کو مرواؤ، ایک بندے کو یہاں پہ قتل کرو، شہید کرواؤ اور باقی زیارت پہ جاؤ. وجہ کیا، تم سارے تیار ہو گئے مرنے کے لیے اور یہ چند بچ گئے جو زیارت پہ جا رہے ہیں. خدا کی عزت کی قسم ہے ان لوگوں نے ہمارے عقیدوں کو جمان کر دیا. انہوں نے کہا یہ جو زیارت پہ جا رہے ہیں نا، انہوں نے زیارت کر کے حسین کی زری چومنی ہے، ہم نے گردن کٹوا کر حسین کے قدم چومنے ہیں. یہ فیصلہ ہے مظلوم کربلا سید الشہداء کا جو فیصلہ ہو چکا ہے. آئیے ہم نے، اکثر لوگ مجھے نظر نہیں آئے محرم الحرام میں، کل جو ہمارا موضوع کچھ رہ گیا تھا اس کو پورا کرتے ہیں. ایک صلوات لاتا ہوں. اجازت ہے پورے جو غیر حاضر رہے ہیں ان کی اپنی قسمت ہے، تو پورے عشرے کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے کہ ہم نے عشرے میں کیا پڑھا ہے. جو غیر حاضر جو نہیں آ سکے ان کو بھی ہم بتا دیتے ہیں. خلاصہ ایک کل بیان کیا تھا، اجازت ہو تو وہ دوبارہ بیان کر دیا جائے تاکہ سب تک یہ پیغام حسین پہنچ جائے، اور پھر ہم بتائیں گے کہ یہ موضوع ہم نے رکھا کیوں تھا. ہم نے 10 محرم، یہ جو 10 دن تھے، اس میں ہم نے چیلنج کیا تھا اور ہمارا مسلسل 10 دن یہ موضوع رہا کہ دین اسلام 23 سالہ رسول کا جو دور ہے، پاک پیغمبر کی بعثت سے لے کے جب پاک پیغمبر نے اعلان نبوت کیا ہے، اعلان نبوت کے بعد دعوت ذوالشیرہ سے باقاعدہ دین کا آغاز ہوا ہے، اس سے لے کے پاک پیغمبر کے آخری حج اور غدیر کے مقام تک، اس پورے عرصے میں 10 دن مسلسل ہم اس پہ گفتگو کرتے رہے کہ ہمیں ایک جگہ بھی ایسی نہیں ملی نبی ہو اور علی نہ ہو. نبی ہو اور علی نہ ہو. ہم نے کہا تھا کہ اسلامیات اٹھا کے لیا اور جو چیپٹر اسلامیات میں لکھے ہوئے ہیں نا، وہی چیپٹر ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے. جو سارے عشرے میں موجود رہے وہ ہمارے موضوع کو جانتے ہیں. ایک جو ہیڈ لائن تھی ہم نے وہ بیان کیے. فقط ہم نے اضافہ اتنا کیا ہے، جو چیزیں ان سے رہ گئی تھی، جو چیزیں وہ چھوڑ گئے تھے کسی وجہ سے، وہ ہم نے بیان کی ہیں. میں مختصر، کل بھی میں نے بیان کیا تھا، آج پھر وہی بیان کر کے آگے تھوڑا سا موضوع کو اور بیان کر دیتے ہیں. ہم نے کہا تھا پاک پیغمبر نے، اب توجہ کیجیے گا، 1 منٹ میں میں نے موضوع سارا خلاصہ آپ تک پہنچا دینا ہے. کون ہے، کس کو ہم نے امام مانا ہے؟
मुक़द्दस इमाम अली को हमने पहला इमाम अपना माना, रसूल का खलीफा बिला फसल माना, रसूल का बगैर फासले के खलीफा, हमारे पहले खलीफा का नाम अली है। हम डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हमारे पहले खलीफा का नाम अली है। कल भी अली था, हमारे पहले खलीफा का नाम आज भी अली है। हमारे आखिरी खलीफा जो अल्लाह के रसूल के बितरतीब खलीफा है, आखिरी खलीफा का नाम इमाम महदी अज्जलल्लाहु फरजहु शरीफ है। ये पूरी मुत्तसिल मासूमों की हिस्ट्री है, मासूमों की निस्बत है। आओ मैं बताऊं किस इमाम को माना है। हमने उस इमाम को पहला अल्लाह के रसूल का खलीफा माना है कि उसने आंख खोली तो नबी की गोद थी, नबी ने आंख बंद की तो अली की गोद थे। जिसने आंख खोली नबी ने, आंख बंद की तो अली की, आखिरी वक्त नबी ने गुजारा अली इब्न अबी तालिब। अब एक जुमले पे तवज्जो, पूरे अशरे में आप हाजिर तो नहीं रह सके तो 1 मिनट में मैं आपको पूरे अशरे का खुलासा बता देता हूँ। गिनने आना है चीजें, बस अली अली की सदा आपकी आनी चाहिए। पाक पैगंबर ने अली इब्न अबी तालिब 13 रजब को अली इब्न अबी तालिब दुनिया पे रसूल के हाथों पे आके अली ने फरमाया बोल बोल तो रह सुनाओ, कुरान सुनाओ, ज़बूर सुनाओ, इंजील सुनाओ। अली इब्न अबी तालिब ने रसूल के हाथों पे आके पहली निगाह चेहरे रिसालत पे की है। पहली निगाह माँ को नहीं देखा और रसूल को देखा। इसने पहली निगाह अल्लाह के रसूल को देखा। अल्लाह के रसूल के बाद अल्लाह के रसूल ने अपनी जुबान अली को चुसानी शुरू की। अली नबी की जुबान चूस के परवान चढ़ा, नबी के सीने पे अली परवान चढ़ता रहा। अली की नबी तरबियत करते रहे। तरबियत करते करते दावत जुल अशीरा आई। सारे 40 काफिर बैठे हुए थे। अल्लाह के रसूल ने कहा अय्युकुम युआज़िरुनी अला हाज़ल अम्र, कौन है जो आज मेरी मदद करेगा, वही मेरा खलीफा होगा। इस्लाम की पहली दावत हजरत अबू तालिब के घर में हो रही थी, हजरत अली के घर में। मैंने कहा एक चीज बतानी है, इस्लाम की दावत हो, इस्लाम की जंग हो और अली ना हो, इस्लाम की कोई जगह हो और अली ना हो। इस्लाम की पहली दावत हुई हजरत अली अलैहिस्सलाम के घर में, हजरत अबू तालिब के घर में। कहा कौन है जो मेरी मदद करेगा, अय्युकुम युआज़िरुनी अला हाज़ल अम्र, कौन है जो मेरी मदद करेगा। उठा तो अबू तालिब का बेटा अली उठा, फरमाया अना नासिरुका या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल मैं तेरी मदद करूंगा। फिर अली इब्न अबी तालिब पाक पैगंबर तबलीग के लिए जाते, काफिरा माँ को काफिरा बच्चे नबी को मारते, उनको बचाता रहा तो मेरा अली बचाता रहा। सुबह अबू तालिब ने पाक नबी के लिए 3 साल तक नबी को खाना पाना इन मुशरिकीन मक्का ने बंद रखा। वो जो नबी के लिए अपना बिस्तर बदलता रहा तो मेरा मुर्शिद अली बदलता रहा। सब हिजरत आ गई, नबी के बिस्तर पे सोया मर्जी यज़दान खरीद के। अली इब्न अबी तालिब ने मर्जी यज़दान का तमगा अपने सीने पे सजा के पाक रसूलुल्लाह का अमीन बन के, ये सारा मक्की मरहला था। मदनी में आ जाइएगा, अल्लाह के रसूल ने पहली मस्जिद क़ुबा बनाई, दूसरी मस्जिद नबी बनाई। सबके दरवाजे मस्जिद के अंदर खुलते थे, सबके बंद हो गए। खुला रहा तो अली का दरवाजा खुला रहा। पाक पैगंबर की अकलौती बेटी थी जिसका नाम फातिमा था, अल्लाह के हुक्म से वो भी मेरे अली के हिस्से में आई है। पाक पैगंबर ने हर किसी को दूसरे का भाई बना दिया, जिसे मवाक़ात मदीना कहा जाता है। हर एक को दूसरे का भाई बना दिया, अपना भाई बनाया तो अली को अपना भाई बनाया। यहाँ से फिर जंगों का आगाज होता है। जंग बदर आई है, जंग बदर में इस्लाम का पहला अलमदार बना तो अली बना। जंग उहद आई, सारे चले गए, सारे चले गए। खड़ा रहा तो अकेला अली खड़ा रहा, खड़ा रहा तो अकेला अबू तालिब का बेटा अली खड़ा रहा। जंग बदर के बाद आगे आगे ये जंग खंदक का मैदान सजा। अली कुल्ले ईमान बन गया, अली कुल्ले ईमान बन गया। अली के एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफसल करार पाई। ज़रबत अली यौमल खंदक अफसल मिन इबादत सकलैन। खंदक के बाद खैबर का मैदान सजा। अली मर्द बन गया, अली करार बन गया, अली गैर करार बन गया, अली मुहब्ब रसूल बन गया, अली महबूब परवरदिगार बन गया, अली महबूब रसूल बन गया। अल्लाह ने 4 से 5 तमगे रसूल के जरिए अली को बाब खैबर अली के जरिए उखाड़ दिया गया। मुसलमान फातेह करार पाए। सुलह हुदैबिया की बात आई। सुलह हुदैबिया मुमकिन है, मुसलमान सोच रहे हैं शायद सुलह हुदैबिया में अली ना हो। सुलह हुदैबिया लिखने के लिए पाक पैगंबर ने अपना कलम अली के हाथ में थमा दिया, ऐ अली तू सुनो लिख। अब मुसलमान सोच रहे थे शायद यहाँ पे अली ना हो। अली इब्न अबी तालिब कहाँ पे ततहीर काबा की बारी आई। कौन है जो बुतों को तोड़ेगा, बुतों को तोड़ेगा। सारे पीछे हट गए, आगे बढ़ा तो अकेला अबू तालिब का बेटा अली आगे बढ़ा, बुतों को तोड़ा। मुसलमान सोच रहे थे कि यहाँ पे खत्म हो गया। लोग काबे का तवाफ कर रहे थे, आखिरी हज के लिए जा रहे थे। दावत जुलशीरा से बात शुरू हुई थी, यहाँ पे आ गई है। एक जगह भी ऐसी नहीं है जहाँ पे अली ना हो। दावत जुलशीरा आई, सारे सामने अली के सामने नबी के खड़े थे। नबी ने फरमाया रुक जाओ, अभी तो अली हमने शुरू करना है, अभी तो अली हमने शुरू करना है।
3 घंटे का अल्लाह के रसूल ने खुतबा दिया, अली को करीब बुला के फरमाया अब हम बात खत्म कर रहे, दीन को मुकम्मल कर रहे हैं, नेमतें पूरी कर रहे। क्यों? बन कौन तो मौला फहारा अली मौला, जैसा मैं हूँ वैसा दीन का वारिस नहीं जा रहा। मिलके दोनों हाथों को बुलंद करके मिलके अली 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 आइए हम आपको बताते हैं कि हमने अली को इमाम क्यों माना, नबी ने अली को इमाम बनाया क्यों। ये जो सारी मेहनत है पूरे इश्रे में मैंने आपको बताया, आज निचोड़ देने लगा, नतीजा देने लगा। क्या वजह थी आपको पता है कि ये अहले बैत हस्तियां वसीला हैं अल्लाह और बंदों के दरमियान। मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं कि हमें चाहिए क्या था, हमने खुदा तक जाना था या खुदा ने हदायत का सिलसिला हम तक पहुंचाना था। वो हम तक आ नहीं सकता था, हम उस तक जा नहीं सकते थे। वो नूर मुतलक था, नूर ही नूर था, हम महद जुल्मत थे, हम महद अंधेरा थे, वो नूर ही नूर था। अब मैं अगर किसी को कह दूं कि पानी मैंने गर्म करना हो, पानी गर्म करना हो, तो पानी गर्म करने के लिए क्या चीज जरूरी है? आग और पानी, दो चीजें जरूरी है। अगर मैं आग के ऊपर पानी को रख दूं तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी। अगर पानी ज्यादा होगा तो आग बुझ जाएगी, अगर आग ज्यादा होगी तो वो पानी को अपने अंदर जज़ब कर लेगी। दोनों में से किसी एक का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। अब मैंने पानी गर्म करना था, मैंने कहा, बंदा मुझसे पूछा कि बेटा पानी कैसे गर्म करूं? मैंने कहा मसला ही नहीं है, तू इन दोनों के दरमियान बर्तन को वसीला दे, बर्तन को वसीला करार दे, बर्तन आएगा तो वो पानी गर्म। एक साहब यहाँ से उठे, घर गए, प्लास्टिक का बर्तन लिया, उसमें पानी डाला, आग के ऊपर, न बर्तन बचा, न आग बची, न पानी बचा। वाह कि भला आपने कहा था बर्तन रखो, बर्तन वसीला है, ये पानी को गर्म कर देगा। मैंने कहा तूने फिर बुरी बात नहीं सुनी, वसीला भी तैयब और ताहिर होना चाहिए ना। वसीला भी कोई ऐसा होना चाहिए, ऐसा ना हो तुम्हें भी ले डूबे, खुद भी डूबे, तुम्हें भी ले डूबे। उन्होंने कहा फिर किबला क्या? मैंने कहा लोहे का बर्तन रखते हैं। तो वो लोहे का बर्तन क्या होता था कि आग जलती, जितनी जरूरत है पानी गर्म करने की उतने हमें पानी गर्म नहाना है या पीना है, जो करना है उसका इस्तेमाल कर लेते। अब ये है ज़र्फ, ये है वसीला। वसीला ऐसा तलाश करो जो तुम्हें खुदा तक ले जाए। वसीला इतना तैयब ताहिर होना चाहिए, तुम्हारी दुनिया भी संवार सके, तुम्हारी आखिरत भी संवार सके। ऐसा नहीं होना चाहिए जो उनके दरों पर जाके कहे लौला अली जोन। वाह 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 वाह। ऐसा वसीला नहीं होना चाहिए जो खुद ही हलाकत से ना बच रहा हो, उसने तुम्हें हलाकत से क्या बचाना है। पहली मिसाल, अली को खुदा ने इतनी इज्जतें अजमतें क्यों अता की। दूसरी बात खत्म करने लगा कि हमने ये मौजूद चुना तो इसका आखिर नतीजा क्या है। इसका नतीजा सुनिएगा, ये तार यहाँ पे आ रही है, ये बिजली चलती चलती कहाँ से आती है? बिजली घर से असल बिजली आती है। अगर मैं इसको डायरेक्ट वहां बिजली घर की तारों से या खंबा इसकी तार से लगा दूं तो क्या होगा? फट जाएगा। ऐसे ही है ना, शॉर्ट सर्किट लगेगा और फट जाएगा। ऐसे क्यों? ये तार हमने क्यों रखी है? इस वजह से रखी है कि ये तार स्विच लगाया जाता है सब कुछ कि जितनी वहां से बिजली चाहिए इसके लिए। तवज्जो कीजिए, मैं समझाना चाहता हूँ कि खुदा ने ये वसीले रखे क्यों, इन वसीलों को रखने की वजह क्या है कि अल्लाह ने ये वसीले रखे क्यों? अली को परवरदिगार आलम ने ये अजमतें अता क्यों की हैं? इस वजह से अता की हैं जितनी बिजली चाहिए उतनी हम तक पहुंचा दें। यही आले मोहम्मद का काम है, यही अमीर कायनात का काम है। हम वहां तक जा नहीं सकते थे, वो वहां यहाँ तक आ नहीं सकता था क्योंकि हम बिल्कुल गिरे हुए थे, बिल्कुल जुल्मत ही जुल्मत, अंधेरा ही अंधेरा। वो नूर मुतलक थे, उसने कुछ को अपने नूर से जुदा करके हमारा लिबास बशरियत पहनाया।
لباس بشریت پہنایا. اب ان کا کام کیا ہے؟ وہاں سے اتنا لیتے ہیں جتنی ہمیں ضرورت ہے، اتنا وہاں سے لیتے ہیں جتنی ہمیں ضرورت ہے. ہماری دعائیں، ہماری سب کچھ وہ لے کے وہاں تک پہنچاتے ہیں. اس وجہ سے یہ خاص اہتمام اللہ نے کیا ہے. آخری مثال اور بات کو ختم کرنے لگا. میں یہاں سے چلا جاؤں، مجھ پہ کوئی اعتراض کر دے، کوئی کہہ دے کہ بلا یہ بات آپ نے کی تھی، میں کہوں میں نے تو بات کی نہیں، میں نے کب کی یہ بات؟ اگر یہ کیمرہ ویڈیو بن رہی ہوگی نا تو میں مکر نہیں سکتا اس بات سے. کیوں نہیں مکر سکتا؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں پروردگار عالم یہ کیمرے بنانے ہی تھے تو غدیر کے مقام پہ بنا دیتے. وہ کوئی مکرنے والا تو نہ ہوتا نا، وہ بخن بخن کی صدائیں ہم بھی سن لیتے. یہ کیمرہ ہے. ایک بندہ، یہ بھائی اٹھتے ہیں نا، وہ پوچھتے ہیں وائن والا بندہ کہ بلا کیا بیان کر رہے تھے؟ اچھا یہ میری پوری تقریر نہیں بتا سکتے، جو جو نکتے ان کے ذہن میں ہوں گے وہ بتائیں. آگے والے بندے سے پوچھے کہ محرم میں جو مولوی صاحب پڑھ رہے تھے کیا پڑھے گا؟ انہوں نے یہ باتیں کی. پھر آخر ایک وقت آئے گا کہ اصل بات ہی ختم ہو جاتی ہے. کوئی واقعہ ہو، وہ باتیں آگے بڑھتے آگے ایک مقام ایسا آتا ہے کہ بات اصل ہی ختم ہو جاتی ہے. کیوں؟ یہ درمیان میں معصوم وسیلے نہیں ہیں. اگر یہ کیمرہ لگا ہوا، یہاں پہ کیمرہ لگا دیا جائے، نہ میں مکر سکتا ہوں نہ آپ کو پاس، جو میں اشارہ کر رہا ہوں، جو لفظ بول رہا ہوں وہ فقط اسی طرح آئے گا. پاک پیغمبر کے بعد ہمیں چاہیے تھی ہدایت. ہدایت اس سلسلے سے چاہیے تھی کہ پاک پیغمبر نے جو کام جیسا جیسا کیا ہے ویسا ویسا ضروری تھا. اس وجہ سے جگہ جگہ پہ علی کو پاک پیغمبر نے متعارف کروایا، علی کو بتایا کہ علی ایسا ہے، علی ایسا ہے. پھر علی کی عصمت کو بتایا، علی معصوم ہے، یہ ویسا ہے جیسے. عزیزان محترم یہی تو ہم کہتے ہیں اسلام مختلف جگہ پہ جا رہا تھا، علی وہ تھا جو اسلام کا مکمل ذمہ دار تھا. اس وجہ سے 25 سال بعد بھی مسلح پہ آیا ہے تو بندوں نے کہا ہمیں رسول کی نماز یاد آ رہی ہے. 25 سال بعد بھی علی مسلح رسول پہ پہنچا ہے. 25 سال بعد. عزیزان محترم بات تمام کرتے ہیں. آج کی رات شب عاشور کی رات ہے. خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا. شب عاشور صرف رونے کی رات نہیں ہے، شب عاشور مغفرت کی رات ہے، گناہوں سے معافی کی رات. شب عاشور کردار بدلنے کی رات ہے. میں جملہ آپ کے لیے کہوں، آج کی رات یزیدی خیمے سے حسینی خیمے میں آنے کا نام ہے. آپ کا دل گناہوں کی وجہ سے کسی وجہ سے بھی آلودہ ہو چکا ہے تو آج اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور خیمہ حسینی میں واپس پلٹ جائیں. تمہارا حسین تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. آپ سب جتنے بیٹھے ہیں، آپ کا حسین، وقت کا حسین آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. واپس آ جائیے، پلٹ آئیے، لوٹ آئیے اور حسین کے خیمے میں آ جائیے. اپنا دل اگر کسی یزیدی صفت میں مبتلا ہے، آپ کا کردار کسی یزیدی صفت میں، اس کو نکالیے وہیں سے، ابھی اسی وقت نکالیے. اور حسین کی صفات جو امام مظلوم کربلا نے حسینیوں کی صفات اپنائی ہیں، اس کو، یہ آج شب عاشور کا پیغام ہے. اپنے آپ کو، یہ اشک عزا جو یہاں سے آتا ہے، یہاں سے آنے سے پہلے آپ کے گناہوں کے صحیفے کو دھو ڈالتا ہے. اس لیے اس وجہ سے ضروری ہے کہ آج آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. معافی مانگ کے ان سب کو بتائیں کہ ہم نے گناہوں کی معافی مانگی، ہم حسین کے خیمے میں آ چکے. عزیزان محترم، ان لوگوں نے محمد سمجھ کے مارا ہے اکبر کو. میں نے کہا ہے محمد سمجھ کے مارا ہے اکبر کو. بڑا پیارا تھا حسین کو اکبر. آج کی رات ہے، سارے سلامت ہیں، کل عاشور آ جائے گا. دعا مانگا کرو یہ رات نہ ڈھلے، کل زینب اجڑ جائے گی. رات کے اس پہر میں سارے کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں. کیوں بیٹھے ہیں؟ کیونکہ کل حسین کے اجڑنے کا دن ہے. اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب. کون ہے اکبر؟ مجھے کہا گیا ہے شہزادہ علی اکبر کا مصائب پڑھیں. سب سے مشکل کربلا کی شہادت ہے. میں بتاؤں
کتنا پیارا تھا حسین کو اکبر. جو شہید بھی شہید ہوا ہے نا، کسی کے قاتل کو حسین نے بد دعا نہیں کی. اصغر شہید ہوئے، امام مظلوم کربلا نے آپ کو یاد کیا ہے، کہا ہے کہ کاش میرے شیعہ ہوتے لیتکم فی یوم عاشورہ تنظرونی، کاش یہ میرے شیعہ کربلا کے میدان میں ہوتے اور دیکھتے کہ کیف استسقی لطفل، تم اپنے امام کی غربت دیکھتے کہ کس طرح میں 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور وہ انکار کر رہے تھے، دینے والے نہیں تھے. ہر جگہ پہ کسی نہ کسی کو یاد کیا، بد دعا کسی کے لیے نہیں. اللہ جانے اکبر پیارا کتنا تھا. ادھر اکبر زین سے زمین پہ حسین نے کہا یا ابن سعد قطع اللہ رحمک کما قطعت رحمی، اللہ تیری نسل ایسے ختم کرے جس طرح تو نے حسین کو اجاڑا. اللہ تجھے ایسے ہی تیری نسل کو برباد کرے جس طرح تو نے حسین کا اکبر مارا ہے. کوئی تھوڑی شہادت نہیں ہے اکبر کی. عزیزان محترم، آئے ہیں اکبر، بار بار اجازت لے رہے تھے، بابا اجازت ہے میں میدان کی طرف چلا جاؤں. رو کے مظلوم کربلا نے کہا تو جو جانا چاہتا ہے تو مجھے بتا، تیرا کوئی جوان بیٹا ہوتا وہ تجھ سے موت کی اجازت مانگتا، میں پھر تجھ سے پوچھتا جوان بیٹوں کو مقتل کی طرف کیسے بھیجا جاتا ہے. عزاداروں مظلوم کربلا پہ بار بار آ رہے تھے. فرمایا بابا وہ بھی شہید ہو گیا، تیرا اکبر شہید نہیں ہوا، بابا وہ بھی شہید. مظلوم کربلا نے کہا اچھا اکبر جانا چاہتا. سرکار اکبر کو تیار کیا، سرکار مصطفیٰ والا امامہ پہنایا، عبا پہنائی، قبا پہنائی، پورا رسول جیسا تیار کر کے اکبر کو زین پہ سوار کیا. ایک دعا کی، اللہم اے میرے اللہ، اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک. اے اللہ اس قوم پہ گواہ بننا اب کہ میں اب وہ بھیج رہا ہوں جو بولنے میں بھی تیرے رسول جیسا ہے، جو چلنے میں بھی تیرے رسول جیسا ہے، جو اٹھنے میں بھی تیرے رسول جیسا ہے، جس کو میں نے مکمل شبیہ رسول بنا کے بھیج رہا ہوں. انہوں نے اس کا بھی حیا نہیں کیا ہے. مکمل شبیہ رسول بنا کے اکبر کو سوار کیا. عزاداروں مقتل بتاتی ہے 7 9 یا 11 مرتبہ اکبر کو واپس بلایا. اکبر جانے لگے نا، فرمایا اکبر واپس آ مجھے ہاتھ چومنے دے. پھر بھیجا، پھر بلایا. فرمایا اکبر واپس آ مجھے سینہ چومنے دے. پھر بھیجا، پھر بلایا. ہاتھ سینے پہ، جتنے اکبر کے نوکر جوان بیٹھو ہاتھ سینے پہ، رونا مقدر کی بات ہے. آج قیامت سے بڑی رات ہے، کل حسین اجڑ جانا ہے. عزاداروں کیا کہا، بھیجا پھر بلایا. 7 یا 9 مرتبہ بلایا ہے نا. آخری مرتبہ اکبر نے کہا حل لی من رخصت، بابا کیا میرے حصے میں شہادت نہیں ہے؟ بھیجتے ہیں پھر بلا لیتے. فرمایا اکبر میری مجبوری ہے، اب سوار کیا ہے. فرمایا اکبر اب جا، اب واپس نہیں بلاؤں گا. عزاداروں حسین کی حالت کیا تھی؟ اکبر کا گھوڑا جا رہا ہے، حسین پیچھے پیچھے چلنا شروع کیا. اکبر کا گھوڑا تیز ہوا، حسین کے قدم تیز ہو گئے. عزاداروں ایک وقت ایسا آیا اکبر کا گھوڑا اتنا تیز ہوا، حسین کربلا کی زمین میں کربلا کی زمین پہ گر کے کہتے تھے. تیرے خیمہ سے آواز آئی، زینب کہہ رہی تھی حسین کے اکبر وہ پیچھے سے مڑ کے دیکھ میرا قرآن گر گیا ہے. حسین واپس آئے ہیں، واپس آ کے لیلا کے سامنے بیٹھ گئے. بی بی لیلا کے سامنے بیٹھ کے کہتے ہیں امام بن کے نہیں، آج باپ بن کے کچھ مانگنے آیا ہوں. فرمایا مولا حکم کیجئے کیا چاہیے؟ فرمایا کچھ نہیں، بس ایک دفعہ دعا کر اللہ مجھے اکبر ملا دے. عزاداروں بی بی لیلا نے دست دعا بلند کیے اور رو کے کہا یا راد یوسف الی یعقوب، یا راد اسماعیل الی ہاجرہ. اے یعقوب کو یوسف ملانے والے اللہ، اے ہاجرہ کو اسماعیل ملانے والے اللہ، او میرے مولا کو اکبر ملا. ابھی آمین ختم ہوئی تھی، یا اکبر کا گھوڑا خیموں کے اندر داخل ہوا. اکبر زین سے زمین پہ آئے، حسین نے بسم اللہ کہا، اکبر خیریت ہے؟ 2 جملے کہے. فرمایا بابا
बाबा अल अतशो कद कतलनी वसक़ल अल हदीद अदहरनी। बाबा एक प्यास खाए जा रही है, बाबा लोहा बड़ा गर्म हो गया है, ओ बाबा गर्म घूंट पानी का नसीब हो जाता। अज़ादारों में दुआ मांगता हूँ, आप सबके लिए दुआ मांगना चाहता हूँ। अल्लाह न करे तुम में से किसी पे वक्त आए तुम्हारा बेटा कोई चीज तुमसे मांगे और तुम उससे दे न सको, ये तुम्हारे लिए दुआ मांगी है। अज़ादारों मांग कौन रहा है? अकबर मांग किससे रहा है? साकी कौसर के बेटे से। मांग क्या रहा है? एक घूंट पानी का। एक घूंट पानी का मांग रहा है। मांग कौन रहा है? हुसैन का। अकबर अज़ादारों ना हो सके हुसैन से, फरमाया करीबा वज़अ फम्महु अला वजहिही। अज़ादारों तारीख बताती है हुसैन ने कहा अकबर मेरे मुंह में जुबान दे। जैसे ही जुबान दी फौरन खींच ली। कहा बाबा आपकी जुबान तो मेरी जुबान से ज्यादा खुश्क है। और सबसे लाशें उठा उठा के थक गया था हुसैन। कहा अकबर चला जा, अभी कुछ देर बाद बाबा तुझे सैराब करेगा। बाबा कौसर पे बैठा हुआ है, बाबा अली मुर्तजा साकी कौसर है, नाना जाम लेके खड़े हुए इंतजार में। अज़ादारों अब सुनोगे, अकबर जीन पे गए, हुसैन दरे खैमा पे, अकबर को दुआ दे के भेजा है। अज़ादारों मेमना को मैसरा पे पलटा, कल पे लश्कर पे भेज के हुसैन का अकबर वहां गया। अज़ादारों जंग लड़ रहा था, एक कमीने ने कहा अकबर तू जंग लड़ रहा है, तेरे फुप्पी के खैमों को आग लग गई है। अकबर ने मुड़ के देखा, जैसे मुड़ के देखा एक कमीने के हाथ में नेजा था, उसने नेजा वहां पे मारा जो अकबर के सीने में आके लगा है। अज़ादारों ये नेजा सीने में आके लगना था, एक कमीने ने तीर मारा जो अकबर की गर्दन में आके लगा है। अब अकबर जीन पे समझ न सका, घोड़े के गले में बाहें डाल दी। अज़ादारों किस्मत थी अकबर की, घोड़ा वहां ले गया जहां फौज की आ थी। अज़ादारों इन्होंने हर तरफ से घेर लिया हुसैन के अकबर को, शहीद रसूल को हर तरफ से घेर लिया। अज़ादारों मुझे माफ करना, जिसके पास तीर थे उसने तीर मारा, जिसके पास तलवार थे उसने तलवार मारी। अज़ादारों ये मार रहे थे और रोक का या अबाता, ओ बाबा तेरा अकबर गिर गया है, ओ बाबा अकबर को संभाल। आवाजों को बुलंद कीजिएगा, एक मंजिल बढ़ाइएगा, अज़ीज़ान मोहतरम एक मंजिल को बढ़ाइएगा। बाबा तेरा अकबर गिर गया है, बाबा तेरा अकबर गिर गया है। अज़ादारों सुनोगे, इधर अकबर ज़ीन से जमीन पे आए, तारीख क्या बताते? क़त्ताऊ हो बिअस्याफ़िहिम इरबन इरबा। दो शहीद ऐसे हैं जिनके बारे में ये लफ्ज़ मिलता है, शिया बंदा हो वो मर जाए। इसका अगर मैं तर्जुमा कर दूं, इरबन इरबा, एक अब्बास एक अकबर, दोनों के बारे में मिलता है इरबन इरबा। इरब का तर्जुमा क्या होता है? आपने देखा है ये कसाब कसाई, ये जो कसाब होते हैं, ये जो टुकड़े करते हैं ना, इसे अरबी में इर्ब कहा जाता है। इधर हुसैन का यूसुफ उतरा है, इन्होंने तलवारों के साथ टुकड़े टुकड़े कर दिया। हुसैन की क्या हालत है, रोक हुसैन कह रहे थे अलग दुनिया बाद खिलाफा। अकबर तेरे जाने के बाद हुसैन की दुनिया उजड़ गई है। अकबर मुझे नजर नहीं आ रहा, कभी हुसैन इधर चले जाते, कभी इधर चले जाते। 64 चकवालों कायनात का वाहिद हुसैन बाप है, इतना मजलूम है जो कातलों से पूछ रहा था किसी ने मेरा अकबर देखा है? कातिलों से पूछ रहा था किसी ने मेरा अकबर देखा है? एक मंजिल बढ़ाइएगा, मैंने अकबर के मसाइल पढ़ने, किसी ने मेरा अकबर देखा है? अज़ादारों हुसैन कातिलों से पूछ रहा था, इन्होंने क्या देखा? इन्होंने कहा हुसैन की बीनाई खत्म हो गई है। अज़ादारों ऐसे बीनाई खत्म नहीं हुई, मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। अभी बैठे हुए किसी को फोन आए कि उसका जवान बेटा मर गया है, बाप को होश नहीं होती,
बाप उठ नहीं सकेगा, बंदे उसे उठाएंगे, बंदे उसे तसल्लियां देंगे, बंदे कहेंगे खैर है जो अल्लाह की मर्जी होगी। लेकिन ना बाप को कोई बात समझ आ रही होगी, ना बाप को नजर आ रहा होगा। हुसैन की हालत क्या थी, वो तसल्ली तो दे नहीं रहे थे। तारीख में अल्लामा माज़ंदरानी ने ये जुमला लिखा, इधर इन्होंने हुसैन की हालत देखी, हुसैन गिर रहे थे, उठ रहे थे। अदादारों तारीख बताती है हालत देख के एक दूसरे को देख के इन्होंने तालियां बजानी शुरू की। इन्होंने कहा देखो हमने इसका अकबर मारा है और इसकी हालत क्या हो गई है, इसको नजर नहीं आ रहा। कभी हुसैन उठते थे, कभी गिर जाते थे, अल्लाह जाने किस ख्याल में बैठे हो। कभी उठते थे, कभी गिर जाते थे, कभी हुसैन उठता, गिरता गिरता ये हालत हो गई थी। हाथ तो सीने में लगा सकते हो। आजादारों आंसू इंसान के बस में नहीं है। जितने मातमी बैठे हाथ सीने पे जरूर हो, कोई बंदा ऐसा ना हो जिसका हाथ सीने पे ना हो। आजादारों रोना मुकद्दर की बात है, नसीब की बात है, हाथ सीने पे जरूर हो। करबला के यूसुफ का तज़किरा पढ़ रहा हूँ, करबला के यूसुफ का मज़ाहिर पढ़ रहा हूँ। हालत क्या थी, आखिर इतना निधान हो गया हुसैन। तारीख बताती है पिदर पर लाशें, और जिस तरह 6 महीने का बच्चा चलता है, आपने देखा है कोहनियों के बल हुसैन चल रहे थे और रो रो के कहते अकबर मुझे जवाब दे, वो अकबर तू कहाँ उतरा है, वो अकबर मुझे तू नजर नहीं आ रहा। खुदा की कसम है जब पहुंचे है ना पहुंचे है। तारीख बताती है ही अपना रुखसारा अकबर के रुखसारे पे रख दिया और रोके का अकबर वो मेरे 18 साल की मेहनत अकबर, अकबर उतबा लेने आया है। अकबर को उठाया है, अकबर को हुसैन ने उठाया। हालत क्या थी, इधर से उठाते इधर गिर जाता, इधर से उठाते। अल्लाह न करे किसी बाप पे ऐसा वक्त आए जैसा हुसैन पे आया है, उसको अकेले लाश उठानी पड़े। अदादारों सुनोगे तारीख बताती है मक्तल के लफ्ज है। हुसैन ने क्या किया, हुसैन ने हर कोई जितने भी लाशें आए हैं ना अदादारों, हुसैन ने हर लाश ऐसे उठाई है। हर लाश किस ख्याल में बैठे हुए, हर लाश हुसैन ने। अल्लाह तुम्हारी जवानियां सलामत रखे, तुम्हें और मुझे रोने और रुलाने वालों में शुमार करे। हर लाश हुसैन ने ऐसे उठाई है। अल्लाह जाने अकबर प्यारा कितना था, ऐसे उठाई है चेहरे के साथ चेहरा का। अकबर मैं बहनों से वादा करके आया हूँ, मैंने जिंदा मिलाना है अकबर। अकबर थोड़ा सा ख्याल करना, अकबर खैमा करीब आ गया है, खैमे के करीब थे और रोके का बच्चों बाहर आओ, और मुझसे जवान बेटा उठाया नहीं जा रहा। आखिरी जुमला मुझसे जवान बेटा उठाया नहीं जा रहा। मैं कहूँगा आए करबला के नवाब, आए करबला के करीम, आए करबला के मजलूम हुसैन। अकबर की लाश उठाई, तू थक गया, फिर ये सारी कौम को बता। ओ हौसला बढ़ गया ज़ैनब का, चलते हुए खैमे सज्जाद को अपनी पोस्ट पे उठा के मक्तल की तरफ देख के कहती थी हुसैन अकबर उठाना आसान, चलते खैमों से सज्जाद बचाना। कुछ देर तब अकबर आए सामने लैला दे, कुछ
کچھ دیر تب اکبر ہے سامنے لیلا دے کچھ دیر تب اکبر ہے سامنے لیلا دے کچھ دیر تب اکبر میں ترس گیا کدی مایا کے میں ترس گیا کدی مایا کے ایک بار دکھے اکبر سامنے لیلا دے کچھ دیر تب اکبر ہے سامنے لیلا دے کچھ دیر تب اکبر میں ترس گیا کدی مایا کے میں ترس گیا کدی مایا کے ایک بار دکھے اکبر سامنے لیلا دے کچھ دیر تب اکبر ہے سامنے لیلا دے کچھ دیر تب اکبر ہے سامنے لیلا دے کچھ دیر تب اکبر ہر سال بنا دی رہیا سوچا چ سجا دی رہیا ہر سال بنا دی رہیا سوچا چ سجا دی رہیا تیرے سال 18 دے چولے تیرے سال 18 دے چولے آوے لبے اکبر سامنے لیلا دے کچھ دیر تب اکبر ہے سامنے لیلا دے کچھ دیر تب اکبر ہے سامنے لیلا دے کچھ دیر تب اکبر ہے سامنے لیلا دے کچھ دیر تب اکبر ہر سال بڑھا دی رہیا سوچا چ سجا دی رہیا ہر سال بڑھا دی رہیا سوچا چ سجا دی رہیا تیرے سال 18 دے چولے تیرے سال 18 دے چولے سامنے لیلا دے کچھ دیر تب اکبر ہے سامنے لیلا دے کچھ دیر تب اکبر میں ترس گیا کبھی مایا کے میں ترس گیا کبھی مایا کے ایک بار دکھے اکبر سامنے لیلا دے کچھ دیر تب اکبر ہے سامنے لیلا دے کچھ دیر تب اکبر ہے ساتھ گئے سالے اج اکبر میرا مہمان سالے اج اکبر میرا مہمان اج اکبر میرا مہمان